السلام علیکم۔ کبھی سوچا ہے کہ خود پر قابو پانا اتنا مشکل کیوں لگتا ہے؟ ہم سبھی اس جدوجہد سے گزرتے ہیں، تو آج ہم ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں گے کہ آخر مسئلہ ہے کیا اور اس کا حل کیا ہے۔ ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا؟ بڑے جوش و خروش سے کوئی نیا منصوبہ بناتے ہیں، لیکن کچھ ہی دنوں میں سارا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ اگر یہ کہانی کچھ جانی پہچانی لگ رہی ہے، تو یہ تجزیہ بہت کام آنے والا ہے۔ یہ ایک بہت ہی جانا پہچانا چکر ہے۔ ہم سب فیصلہ کرتے ہیں کہ بس اب سے ایک صحت مند عادت اپنائیں گے، جیسے ڈائٹ کرنا یا روزانہ ورزش کرنا، لیکن ہوتا کیا ہے؟ کچھ ہی عرصے میں ہم اپنی پرانی روٹین پر واپس آ جاتے ہیں، اور سچ کہیں تو یہ بہت مایوس کن ہوتا ہے۔ اور جب ہم ناکام ہوتے ہیں تو سب سے آسان نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ شاید ہم میں ہی کوئی کمی ہے۔ ہم خود کو الزام دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری قوت ارادی کمزور ہے اور ہم تو شاید کبھی بدل ہی نہیں سکتے۔ لیکن ذرا ایک منٹ رکیں، کیا ہو اگر اصل مجرم قوت ارادی ہو ہی نہ؟ چلیں ایک لمحے کے لیے خود کو الزام دینا چھوڑتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ یہی اس پوری گفتگو کا مرکزی خیال ہے۔ اصل مسئلہ فرد نہیں، بلکہ وہ سسٹم ہے جس میں ہم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ کا ماحول اور آپ کی عادتیں ہی آپ کے خلاف ہوں تو صرف قوت ارادی کے سہارے جنگ جیتنا تقریباً ناممکن ہے۔ ہمیں میدان جنگ ہی بدلنا ہوگا۔ یہ ایک بہت ہی زبردست نکتہ ہے۔ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہر روز خود سے لڑائی نہیں لڑ رہے ہوتے، نہیں، بلکہ وہ اپنی زندگی کو اس طرح سے ڈیزائن کرتے ہیں کہ اچھے فیصلے خود بخود ہو جائیں، بغیر کسی اندرونی کشمکش کے۔ آئیے ان دونوں طریقوں کا ذرا موازنہ کرتے ہیں۔ ایک طرف ہے قوت ارادی، اسے آپ ایک موبائل فون کی بیٹری کی طرح سمجھ لیں، جتنا استعمال کریں گے اتنی ہی ختم ہوتی جائے گی۔ اور دوسری طرف ہے ایک سسٹم، یہ ایک ریل کی پٹری کی طرح ہے۔ ایک بار آپ اس پر آ گئے تو یہ کم سے کم کوشش کے ساتھ آپ کو خود بخود صحیح سمت میں لے جائے گا۔ تو یہ سسٹم آخر ہے کیا؟ بہت سادہ الفاظ میں یہ آپ کی روزمرہ کی عادتیں ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے کام جو آپ سوچے سمجھے بغیر روز کرتے ہیں، جیسے صبح اٹھ کر دانت صاف کرنا۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ اچھی عادتوں کو بھی اتنا ہی خودکار، اتنا ہی آٹومیٹک بنا دیا جائے۔ تو ٹھیک ہے، اب جب ہم نے مسئلہ سمجھ لیا ہے تو حل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب ہم ایک بہت ہی سادہ 3 قدموں والے منصوبے پر بات کریں گے، جس کی مدد سے کوئی بھی اپنا ذاتی خودکار سسٹم بنا سکتا ہے۔ یہ تینوں مرحلے بہت اہم ہیں۔ ہم ایک ایک کر کے ان پر بات کریں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، کامیابی کا راز بڑی چھلانگوں میں نہیں، بلکہ سادگی اور مستقل مزاجی میں ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ وہ پہلے ہی دن ایک پہاڑ سر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بجائے اصول یہ ہے کہ ایک ایسی عادت سے شروع کریں جو اتنی آسان ہو کہ اسے نہ کرنے کے لیے کوئی بہانہ بنانا بھی مشکل لگے۔ مثال کے طور پر 1 گھنٹے کے لیے جم جانے کا ہدف مت بنائیں، صرف 10 منٹ کی واک کا وعدہ کریں۔ پوری ڈائٹ بدلنے کے بجائے صرف یہ سوچیں کہ دن کا ایک کھانا صحت بخش ہوگا۔ یہاں مقصد پرفیکٹ ہونا نہیں، بلکہ صرف اس کام کو شروع کرنے کی ایک رفتار بنانا ہے۔ اپنی پیش رفت پر نظر رکھنا بہت بہت ضروری ہے۔ اس طرح کا ایک سادہ سا ٹریکر بہت حوصلہ دے سکتا ہے۔ جب بھی آپ اپنی چھوٹی سی عادت پوری کریں، بس ایک خانے میں نشان لگا دیں۔ یقین کریں، ان نشانات کو اکٹھا ہوتے دیکھ کر آگے بڑھتے رہنے کی ایک الگ ہی تحریک ملتی ہے۔ اب ذرا ایک حقیقت پسندانہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں، اور کبھی نہ کبھی ایسا ضرور ہوگا کہ آپ سے کوئی دن مس ہو جائے۔ اہم بات یہ نہیں کہ آپ گریں، اہم بات یہ ہے کہ آپ دوبارہ اٹھتے کیسے ہیں۔ خود کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے یہ سمجھیں کہ یہ اس پورے عمل کا ایک حصہ ہے۔ جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے، نہیں، وہ بس ناکامی کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتے۔ اگر کوئی دن چھوڑ جائے تو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، بس اسے تسلیم کریں اور اگلے ہی دن دوبارہ شروع کر دیں۔ سب سے اہم اصول یاد رکھیں، ایک دن چھوٹنا ایک غلطی ہے، لیکن لگاتار 2 دن چھوٹنا ایک نئی غلط عادت کا آغاز ہے۔ تو بس 2 دن لگاتار مس نہیں کرنا۔ جب آپ مستقل مزاجی سے لگے رہتے ہیں نا، تو ایک جادوئی تبدیلی آتی ہے۔ وہ کام جو پہلے ایک بوجھ، ایک مجبوری لگتا تھا، وہ آہستہ آہستہ آپ کی ضرورت اور پھر آپ کی چاہت بن جاتا ہے۔ یہی آخری منزل ہے،
جب آپ کسی عادت کو صرف ڈسپلن کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو اندر سے اچھا محسوس کراتی ہے، تب آپ سمجھ جائیں کہ آپ نے ایک پائیدار سسٹم بنا لیا ہے۔ مثال کے طور پر شروع میں ورزش ایک مجبوری لگتی ہے نا، لیکن وقت کے ساتھ آپ اس سے ملنے والی توانائی اور تازگی کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ اب یہ کوئی کام نہیں رہتا بلکہ آپ کے دن کا ایک بہترین حصہ بن جاتا ہے۔ تو چلیں اس ساری گفتگو کا خلاصہ کرتے ہیں۔ خود پر قابو پانے کا مطلب خود کو سزا دینا یا ہر وقت اپنے آپ سے لڑتے رہنا بالکل نہیں ہے۔ اصل نقطہ یہ ہے، ایک ایسی زندگی بنائیں جہاں صحیح کام کرنا آسان ہو اور غلط کام کرنا مشکل۔ اپنے ماحول کو، اپنی عادات کو اپنے مقصدوں کے مطابق ڈھال لیں۔ یہی حقیقی سیلف کنٹرول ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی ایک بالکل چھوٹی سی عادت ہے جو آج سے شروع کی جائے گی؟ اس ساری معلومات کو اب عمل میں لانے کا وقت ہے۔ کوئی ایک چھوٹی سی عادت چنیں اور آج سے ہی اس کا آغاز کریں۔ یاد رکھیں، 1000 میل کا سفر بھی پہلے قدم سے ہی شروع ہوتا ہے۔ آپ یہ کر سکتے ہیں۔